بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان اکرامی، ابھی میں نماز پڑھ رہا تھا تو ایک دم سے فون پر فون آنا شروع ہوئے، اور ہم لوگوں کو تو یقین تھا کہ اب 11 کی عید کا اعلان ہو گیا ہے، لیکن بہرحال ایک نئی چیز ڈیولپ ہوئی اور یہاں اعلان ہوا کہ کل یعنی 10 اپریل کو عید الفطر ہے۔ تو میں نے ابھی آغائے سیستانی کے جو وکیل ہیں یہاں پر حجت الاسلام مولانا احمد علی عابدی صاحب، ان سے بات کی کہ جن کا آپ جانتے ہیں کہ ممبئی میں وہ دفتر کے اہم رکن بلکہ وہاں کے نمائندے ہیں، تو انہوں نے یہ مجھ سے فرمایا کہ آغائے سیستانی کے حکم کے حساب سے ہندوستان میں بھی کل 10 اپریل 2024 بروز بدھ عید ہوگی۔ تو ظاہر ہے کہ ہم سب ان کے مقلد ہیں، اور جب ان کی بات آ جاتی ہے تو پھر ہماری بات کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ حالانکہ ہندوستان کے اکثر حصوں میں عید کا چاند نہیں دیکھا گیا، صرف کارگل اور کیرلا سے شاید چاند دیکھے جانے کی خبریں آئی ہیں، لیکن کہیں دیکھا نہیں گیا ہے۔ لیکن ہم چونکہ آیت اللہ سیستانی کے مقلد ہیں، ان کے سامنے ہم سب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لہٰذا ہم لوگوں کا جو یعنی پہلا فریضہ ہے کہ کم سے کم شیعوں میں 2 عیدیں نہ ہونے پائیں۔ سنی شیعہ عید تو الگ لگ رہا ہے کہ ہوں گی، لیکن شیعہ کم سے کم ایک عید منائے۔ اس لیے ہم لوگ آغائے سیستانی کے حکم کو مانتے ہوئے یہ اعلان کرتے ہیں کہ کل 10 اپریل 2024 کو انشاءاللہ عید الفطر اہل تشیع کی ہوگی، اور پوری کوشش ہو کہ شیعوں میں 2 عید نہ ہوں۔ یہی والد مرحوم مولانا ڈاکٹر کلب صادق صاحب کی بھی کوشش ہوتی تھی، لہٰذا آپ سب کو عید الفطر کی مبارکباد۔ اکثر یہ ہوتا تھا کہ دوسرے دن 10 یا 11 بجے روزے توڑوائے جا رہے تھے، بہرحال خدا کا شکر ہے کہ وہ نوبت نہیں آئی، اور ابھی رات کے 12 بجنے والے ہیں تو اعلان ہو جا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ کل عید الفطر ہوگی۔ آیت اللہ سیستانی دامت برکاتہ الشریف کے دفتر کے مطابق آپ سب کو عید الفطر کی مبارکباد۔ پروردگار آپ کے اعمال کو اور آپ کی عبادتوں کو قبول کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ کل آج چاند نہیں ہوا ہے، کل عید نہیں ہوگی۔ یہ جتنے بھی اعلان اور جتنی بھی باتیں آپ سن رہے ہیں، زیادہ تر باتیں اپنی طاقت اور اپنی قوت دکھانے کے لیے لوگ پیش کر رہے ہیں۔ شرعی اعتبار سے آیت اللہ سیستانی دامت برکاتہ حفظہ اللہ تعالی نے چاند ثابت کرنے کے جو طریقے ہیں اسے بیان کیا۔ میں ان کی توضیح البصائر سے آپ کے سامنے پڑھ دے رہا ہوں، تاکہ ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیے، مہینے کی پہلی تاریخ 4 طریقوں سے ثابت ہوں گی۔ ایک تو انسان خود سے چاند دیکھ لے، اگر خود سے انسان نے چاند دیکھ لیا تو چاند ثابت ہے۔ دوسرے یہ کہ ایک ایسا گروہ جس کے کہنے پر یقین یا اطمینان ہو جائے، وہ کیا کہے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، ہم نے چاند دیکھا ہے۔ وہ گروہ کہے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، اور صرف کہنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ان کے کہنے پر اطمینان بھی ہو جائے آپ کو۔ اور اس کے علاوہ سیستانی صاحب فرماتے ہیں، ہر وہ چیز جس کی ذریعے سے آپ کو یقین اور اطمینان ہو جائے، اس سے چاند ثابت ہو جائے گا۔ 2 عادل مرد یہ کہیں کہ ہم نے رات کو چاند دیکھا ہے، لیکن اگر وہ چاند کے الگ الگ صفت بیان کرے تب بھی ثابت نہیں ہوگی۔ 2 عادل کے ذریعے سے ہی چاند ثابت ہوگا۔ عادل کا مطلب یہ ہے گناہ کبیرہ نہ کرتا ہو، گناہ صغیرہ پہ بار بار اصرار نہ کرتا ہو۔ چوتھا ذریعہ یہ ہے کہ شعبان کی پہلی تاریخ سے اگر 30 دن گزر گئے تو پھر اس کے بعد 30 دن کے بعد جو 31واں دن کہلائے گا وہی پہلی تاریخ ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد سیستانی صاحب کا فتویٰ نمبر 1740 ہے، جس میں سیستانی صاحب لکھتے ہیں، حاکم شرع یعنی مراجع کرام حاکم شرع کے حکم سے مہینے کی پہلی تاریخ ثابت نہیں ہوتی۔ حاکم شرع کے حکم سے مہینے کی پہلی تاریخ ثابت نہیں ہوتی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اس اعتبار سے
کل عید نہیں ہے. دین کو بچائیے، افواہوں سے بچیے، اور فاسقین جو فسق و فجور جھوٹ فریب کرتے ہیں ان کی باتوں پر میں نہ آئیے. اس وقت بہت سے لوگ سوشل میڈیا پہ اپنے کو سامنے پیش کرنے کے لیے بھی بہت سی غیر شرعی باتیں کر رہے ہیں. للہ آپ حضرات میرے نزدیک اگر آپ پوچھتے ہیں تو سیستانی صاحب اور حقیر کے نزدیک یہ چاند ثابت نہیں ہے اور کل عید نہیں ہوگی. ٹھیک ہے بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کارگل، کشمیر اور لداخ میں عمومی طور پر چاند کی تصدیق ہونے کے بعد بند حقیر کے پاس جب بہت زیادہ فون اور رابطے لوگ کرنے لگے تو نجف اشرف آغا کے دفتر سے معلوم کیا تو آغا کے دفتر سے یہ آیا کہ عمومی ہندوستان میں کل یعنی 10 اپریل بروز بدھ جو ہے عید ہے، اور پھر اعلان کرنے کی اجازت چاہی تو کہا آپ اعلان کر دیں کہ کل انشاءاللہ تعالی بروز بدھ بتاریخ 10 اپریل پورے ہندوستان میں عید منائی جائے گی. تمام جو ہے مومنین مومنات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صورت ہلال عید الفطر کے سلسلے میں تھوڑا سا کچھ کنٹروورسی پیدا کر دی گئی ہے، جبکہ پورے ہندوستان میں کہیں بھی نہ شیعوں میں نہ اہل سنت میں کہیں بھی چاند نہیں دیکھا گیا اور کہیں تصدیق نہیں ہوئی ہے. اور کرگل کے سلسلے میں کچھ اطلاعات ملی ہیں، لیکن کرگل میں اس سے پہلے بھی علماء نے کرگل کی رویت کو یہاں لکھنؤ میں اس کے آس پاس میں نہیں مانا گیا اس کو، اور کیونکہ وہاں بہت اونچائی کے اوپر ہے تو وہاں لوگ گئے تھے تو وہاں 4 بجے سے پہر میں بھی لوگوں کو چاند دکھائی دے گیا تھا. تو اسی وجہ سے وہاں سے علماء نے طے کیا کہ وہاں کی بات کو ہم نہیں مانیں گے. اور سیستانی صاحب کا جو نام لیا جا رہا ہے تو میرے سامنے ان کی انگلش کی بھی ویب سائٹ موجود ہے اور میرے سامنے ان کی عربی کی بھی ویب سائٹ موجود ہے. اس میں انہوں نے صرف اور صرف عراق کا نام لیا ہے، ہندوستان کا انہوں نے کہیں نام نہیں لیا ہے. اپنے اعلامیے میں آیت اللہ ازباح سید حسینی سیستانی انہوں نے صرف اور صرف عراق اور منطقہ عراق کا نام ان کے اعلان میں ہے. ہندوستان، پاکستان، دیگر کسی علاقے کا ان کا نام نہیں ہے، لہٰذا یہ ان کی طرف جوڑا جا رہا ہے کہ انہوں نے ہندوستان کے لیے اعلان کیا ہے. اس سے پہلے بھی یہ حرکت ہو چکی ہے کہ ان کے نام سے اعلان کر دیا جاتا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں، بلکہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کہا لکھنؤ میں چاند ہو گیا ہے. تو اب ظاہر نجف میں بیٹھ کے وہ لکھنؤ کا اعلان ظاہر ہے کہ ان کے لیے ممکن نہیں، پاسبل نہیں ان کے لیے. تو یہ کئی بار ایسا کام ہو چکا ہے، لہٰذا یہ عید جو ہے کہیں بھی ثابت نہیں ہے، اور خود سیستانی صاحب کی طرف سے کوئی اعلان نہیں ہے، کیونکہ میرے سامنے ان کے دونوں اعلانات انگلش کے بھی اور عربی کے بھی ان کی ویب سائٹ کے موجود ہے، جس پہ انہوں نے صرف عراق اور منطقہ عراق کا نام لیا ہے، اور منطقہ عراق میں ہرگز ہندوستان شامل نہیں ہے. لہٰذا یہ صرف ان کی طرف منسوخ کر دیا گیا ہے بیان. اور بہت سے جو دوسرے جو مراجع ہیں اور دوسرے مجتہدین ہیں ان کے جو وکیل ہیں وہ سیستانی صاحب کا نام لے کے سیستانی صاحب کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پورے ہندوستان میں جو ہے عید منائی جائے گی وہ انشاءاللہ پرسوں منائی جائے گی 11 کو، یعنی 11 کو انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چونکہ ادھر آج 29 رمضان المبارک 9 اپریل کو ادھر کہیں یو پی میں، بہار میں، دہلی، بمبئی کہیں چاند نظر نہیں آیا، اور کرگل کی طرف سے روایات آ رہی تھیں کہ چاند دیکھا گیا ہے. ان تمام چیزوں کو میں نے تصدیق حاصل کی تو کرگل میں ایک مقام پہ 12-13 لوگوں نے دیکھا اور دوسرے مقام پہ تقریباً 30 لوگوں کو دیکھا گیا. اور اسی کے ساتھ پاکستان میں بھی جو علماء حقہ ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی. اور پھر یہ تمام چیزیں دفتر آغا سیستانی نجف جو ہیں وہ ارسال کی گئیں اور بتائی گئیں. تو نجف سے ایک آڈیو کلپ لکھنؤ کے دفتر جو ہے، جو آغا سیستانی کا دفتر ہے، وہاں یہ پیغام آ گیا کہ آغا کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ کل پورے ہندوستان میں عید ہے. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. کل 10 اپریل 2024 کل عید ہے، آپ لوگوں کو مبارک ہو.
یہ پیغام جو ہے نجف کے دفتر سے آڈیو کی شکل میں لکھنؤ کا جو دفتر ہے آغا سیستانی دامت برکاتہ کا وہاں آ گیا ہے، لہٰذا اسی بیس کے اوپر آپ سے لوگوں کو مطلع کیا جاتا ہے کہ کل انشاءاللہ عید الفطر ہے، آپ لوگوں کو مبارک ہو۔